فاستعذ باللہ، فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن میں بار بار سکھایا گیا، بلکہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ واجب ہے۔ بسم اللہ پڑھنا وہ سنت ہے، شفافے کے نزدیک تو وہ آیتوں کا حصہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں بسم اللہ کوئی اگر نہ پڑھے تو اس کو تو فوراً روک دیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی کہ بھائی جان آپ نے قرآن شروع کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ حالانکہ جو واجب ہے پڑھنا وہ تعوذ پڑھنا ہے، کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید بھی پڑھتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیے بغیر، تو گویا کہ شیطان کے پاس یہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ دل میں غلط باتیں ڈال دیتا ہے، تو وہ قرآن کو بھی بنیاد بنا کر ڈال سکتا ہے۔ تو اب وہ جو دو ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے، ان کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے بھوک سے، فقر سے، غربت سے، اور تمہیں پٹی پڑھاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، مشورے دیتا ہے، اکساتا ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ بے حیائی کے کاموں کے اوپر، فحشاء کے اوپر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آج تقریباً دنیا کا شاید ہی کوئی انسان ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، جیسا بھی انسان ہے، نیک ہو یا بظاہر گناہ گار ہو، ہر انسان کے دل میں یہ دو چیزیں ایسی کھبائی ہوئی ہیں آج کی اس تہذیب نے، اس شیطانی تہذیب نے، کہ شاید ہی کوئی ان چیزوں سے بچا ہو۔ پہلی چیز کہ شیطان تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ آج انسان وہ بندہ بھی جس کے پاس اتنی اس نے محنت کر کے بڑوں سے پراپرٹی کما لی ہے، بنا لی ہے، چیزیں جوڑ لی ہیں کہ اس کی 1 2 3 پشتیں تو بہرحال بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں، اس کو بھی اندیشہ ہے کہ کہیں برا وقت نہ آ جائے، کہیں سارا کچھ ہاتھ سے چلا نہ جائے، اور اس خوف کو بنیاد بنا کر پھر شیطان اور غلط کام کرواتا ہے بہت کچھ لیکن اور بنانا ہے، کیا کریں؟ اچھا اسی کو مارٹگیج رکھوا کر اسی پر سود اور لے لیتے ہیں بینک سے، ایک مل ہے بینک کو شو کرا کے اسی پر دوسری بنا لیتے ہیں سود لے کر۔ اسی خوف کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور اس خوف کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، استعمال کرتی ہیں ہماری انشورنس کمپنیز۔ دیکھیں جی آپ کے پاس سب کچھ ہے، لائف بڑی اچھی جا رہی ہے، سب کچھ پرسکون ہے، لیکن ایک دم سے آپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا بنے گا؟ انشورنس کروائیں۔ تو یہ وہ خوف ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور پھر شیطان انسان سے غلط کام کرواتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر۔ تو ڈراتا ہے تمہیں فقر سے۔ پھر آج کے دور میں اس کو آسان لفظوں میں جو مٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد میں اگر آپ جائیں گے تو یہی چیز ہے کہ اس قدر انسان جو ہے وہ دلدادہ ہو گیا ہے، مادی چیزوں کا عاشق ہو گیا ہے، ان کو جمع کرنے کا۔ کیوں؟ ایسٹس بنائے جاؤ، برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس میں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اللہ پر توکل کی، کہ وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرے ذمہ محنت کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن حلال ذرائع سے۔ یقیناً صحابہ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اس سے کوئی نفی نہیں ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ صحابہ میں وہ بھی تھے جو آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے کروڑ پتی چھوٹی اصطلاح ہے، ارب پتی کہنا پڑے گا آپ کو، تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ جب اپنا ترکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کی ایک بیوی کو اور ایک بچے کو کئی آپ یہ کہہ لیں کہ آج کے دور کے حساب سے کروڑوں کی مالیت کا سامان جو ہے وہ ملا ہے۔ اتنا وہ ترکہ چھوڑ کر گئے، لیکن کیا وہ لوٹ کھسوٹ کے کمایا تھا، جھوٹ بول کر کمایا تھا، دھوکہ دے کر کمایا تھا، اپنوں کے جو ہے وہ اپنی بہنوں کے وراثتیں کھا کر کمایا تھا؟ معاذ اللہ، کیسے کمایا تھا؟ حلال تجارت سے کمایا تھا۔ تو جتنا مقدر میں تھا وہ تو اللہ نے دینا ہی تھا، اور جو بعد والوں کا مقدر ان کے تھرو آ گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آنا ہی تھا۔ تو شیطان ڈراتا ہے کہ نہیں بھائی، دین پر جب چلو گے، حلال کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو گے، پابند کر لو گے اپنے آپ کو کہ میں نے اللہ کے دیے قوانین سے تجاوز نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہاں دائرہ حلال میں رہتے ہوئے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کمائے، جتنا مرضی کام کرے، اپنے فرائض واجبات کو پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ برکت بھی ہوگی، بلکہ وہ انسان کے ایمان میں بڑھوتری کا ذریعہ بنے گا، بلکہ انسان دین کا کام بھی پھر بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ آج کی دنیا میں وہ جو ہمارے ملک کے 2 سب سے بڑے مسائل، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے حالات پر ہم اس وقت غور کریں کہ پاکستان میں بھوک، فقر، افلاس،
دونوں طبقہ، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جہاں پر یہ مسائل واقعتاً ہیں کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی سودی نظام کی وجہ سے، ایکومولیشن آف ویلتھ وہ ایک ہی طرف ہوتی چلی جا رہی ہے ساری، کہ امیر جس کے پاس پہلے سے 2-4 فیکٹریاں ہیں، 1-2 ملیں بنا لی ہیں، اب انہیں کی بنیاد پر سود لے کر اور بنا لیتا ہے، پھر پلازا کھڑا کر لے گا، اسی پر سود لے کر پھر اور بنا لے گا، اپنا اس کا رزق کوئی نہیں ہے کسی چیز کا، اور کھنچتا چلا وہ پیسہ کدھر کو آ رہا ہے، کن سے آ رہا ہے، کہ جو عام بندہ ہے وہ ایک ہی چیز کے اوپر 1200 دفعہ ٹیکس بھی دے رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، اور اتنا اپنے آپ کو کپا رہا ہے صرف بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہ وہ چاہ کر بھی دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جس بندے نے صبح اٹھنا ہے، مزدوری پر چلے جانا ہے اور رات کو واپس آنا ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، کیا اس نے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیا اس نے دین سیکھنا ہے، کیا اس نے نماز ہی، میرا خیال وہ فرائض اپنے پورے کر لے تو بڑا مارکا ہے آج کے دور میں۔ تو ایسا اس شیطانی نظام نے جکڑا ہوا ہے ہر بندے کو۔ یکاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ فقر جو ہے، بھوک، غربت، یہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ تو یہ طبقہ جو ہے یہ اس وجہ سے دین سے دور ہو گیا کہ غربت ہے اور فقر ہے، اور برائیاں بھی اس کے ساتھ میں بہت ساری آتی ہیں کہ اب ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پریشر ہے، اس کو کہیں سے ریلیز بھی کرنا ہے، تو پھر وہ انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف اپنا کیمرہ شفٹ کریں، جو امیر طبقہ ہے، عیاش طبقہ ہے، جن کے پاس وافر ہے، جن کو قرآن مترفین کہتا ہے، جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے کمانے کی، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے برائیوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، کیونکہ پریشانی جو کوئی نہیں ہے، احساس ذمہ داری کوئی نہیں ہے، تو برائیوں کے اندر لگتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اس لیے اللہ یاد نہیں آتا کہ سب کچھ ہے، دنیا جنت بنی ہوئی ہے، کیا کریں گے رب کو یاد کر کے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پہلا، جو اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی کے اندر، آپ بھی تائید کریں گے اس بات کی، تاریخ انسانی کے اندر اس قدر فتنہ دنیا کے اندر شاید کبھی نہیں پھیلا ہوگا جو یہ دوسرا فتنہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان تمہیں اکساتا ہے بے حیائی کے کاموں کے اوپر، فحاشی کے کاموں کے اوپر۔ بے حیائی دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے، کبھی قرآن کہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتے ہیں کہ ہم گلیمرائی، شیطان مزین کر دیتا ہے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کو۔ کیسے کرتا ہے؟ کبھی اس بے حیائی کو آرٹس کا نام دے دیا جائے گا، کبھی اس کو، جو اب ظاہر ایک ممبر کا تقدس ہے، میں غلط الفاظ تو نہیں بول سکتا اس طرح کے، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ جسم فروشی ہے تو سب کہیں گے ہاں وہ بڑی غلط چیز ہے، جسم دکھا کر، جسم استعمال کر کے پیسے بٹورنا۔ کوئی کہے کہ یاری بدکاری ہے، زنا ہے، ناچنا، بہن بیٹیوں کا لوگوں کے سامنے جا جا کر پیسے کمانے کے لیے سارے کانوں کو ہاتھ لگائے، وہ انتہائی غلط کام ہے، گھٹیا کام ہے، شریف بندے کو زیب نہیں دیتا۔ اب شیطان اس کو گلیمرائز کرتا ہے، نام لیبلز بدل دیے جائیں گے ان کے، سٹارز، گلیمرس سٹارز، سیلیبریٹیز، آرٹسٹس ہیں۔ اب ایک نوجوان جب دیکھے گا، ہمارے بچے بچیاں دیکھتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یار میں بھی سٹار بنوں، میں بھی سیلیبریٹی بنوں۔ دھندا کرنے والا یا دھندا کرنے والی کا لقب اگر رہتا تو کوئی بھی پسند نہ کرتا اس کو۔ تو شیطان، قرآن بار بار اس کو واضح کرتا ہے کہ وہ گلیمرائز کر کے پیش کرتا ہے بری چیزوں کو، تاکہ اس میں اٹریکشن پیدا ہو نوجوانوں کے لیے۔ اسی طرح یہ چیز ہے اب کہ دنیا میں یہ چیز ہمیشہ سے رہی کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں، وہ آرٹس کے نام پر ہو، وہ موسیقی کے نام پر ہو، جس بھی نام پر ہو۔ لیکن صحابہ کے دور میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آتا ہے کہ بعض حجرے ہوتے تھے، مکان پکے تو نہیں ہوتے تھے، کہ بعض حجرے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر کالا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اور وہ علامت ہوتی تھی کہ یہاں پر یہ فاحشہ کا حجرہ ہے، کسی بدکار عورت کا حجرہ ہے، کوئی بھی آتا جاتا بندہ جو ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے، اوپن فار آل علامت ہوتی تھی وہ جھنڈا اس بات کی۔ جو شریف عورتیں ہوتی تھیں وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اوڑھ کر نکلتی تھیں چادروں کے اندر، اور جو بے حیا عورتیں ہوتی تھیں، فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں اس دور میں بھی، وہ سر سے پاؤں تک گریاں پھرا کرتی تھیں اس زمین کے اوپر۔ اب یہ سارا کچھ اس معاشرے میں تھا۔ اگر آپ احادیث پڑھیں، میں وہ بیان تو نہیں کروں گا اس وقت، ہر بندے سے ہر بات ہضم نہیں ہوتی، تو آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملے گا کہ بسا اوقات ہوتا تھا کہ جو اس دور کے مسلمان بھی تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، وہ کئی دفعہ نکلتے تھے اور ان کو نہ چاہتے ہوئے کوئی منظر اس طرح کا سامنے آ جاتا تھا کہ بے حیا عورت گزر رہی ہے تو فوراً اپنی نظر پلٹتے تھے، رخ پھیرتے تھے، بھاگتے تھے دوسری طرف۔ تو یہ سب کچھ اس معاشرے میں تھا،
لیکن آج کے دور میں یہ جس شدت کے ساتھ حملہ ہوا ہے شیطانی تہذیب کا ہمارے نوجوانوں کے اوپر، بے حیائی کا، کہ آہستہ آہستہ اس سے فطرتیں مسخ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ذہن موف ہوتے جا رہے ہیں، صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور بعض بڑے وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بعض وہ ہیں جو خود اس کے اندر پھنس گئے ہیں۔ تو شیطان یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، اکساتے ہے بے حیائی کے کاموں کے اوپر۔ اگر اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اپنی نسل کو نہیں بچائیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ جو برائی ہے بے حیائی کی خاص طور پر، یہ رکتی نہیں ہے اپنی جگہ پر، یہ آنے والی نسلوں کے اندر مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے آگے چل کر۔ آپ ایک درجے پر تھے، آپ کی اگلی نسل 20 گنا آگے جائے گی آپ سے، ان کی اگلی 20 گنا آگے جائے گی آپ سے، اور پھر کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ وہ دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ جو بندہ اس کو لت لگ چکی ہو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی، حرام طریقوں سے تسکین اپنی کرنے کی، اس کو پھر اللہ رسول یاد نہیں رہتے۔ ابھی تو ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے کچھ جڑے ہوئے ہیں ہم اسلام کے ساتھ، آنے والی نسلیں وہ چھوڑیں گی۔ پھر دنیا کی سب سے زیادہ اکانومی انوالو ہوتی ہے یہ جو کمپنیز ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں، فحاشی کو دنیا کے اندر پھیلا رہی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے اس پر میں حیران ہو رہا ہوں کہ آج کے دور میں نہ کوئی بات کرتا ہے، جو سو کالڈ دانشور بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ٹی وی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ میرے جیسا ایک عام بندہ اس سینس کے اندر کہ میں کوئی سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا سوائے ایک واٹس ایپ کے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، فیس بک اور انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں اب تو کیا کچھ ہے، وہ ایکس ہے، ٹویٹر تھا جو پہلے، اور لڑکے بچے تو پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک سوشل میڈیا ایپ یوز کرتا ہوں، مجبوری ہے اب بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی سال ہوا ہے تقریباً، پہلے وہ گھسیڑ دیے گئے چینلز، اس کے بعد پھر زبردستی اب وہ سامنے آنے لگ گئی ہیں چیزیں، اور اس میں نہ چاہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بے فضول چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپشن ہے اس میں، آپ رپورٹ کر سکتے ہیں فوراً، اور ہر بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی فضول چیز سامنے آئے تو لیسٹ یو کین کم رپورٹ تو یار اس کو کرو۔ متعدد وہ رپورٹ جائیں گی، کم از کم وہ چینل تو اڑے گا اس کا۔ اور وہ سارے کون ہیں جو وہ بے حیائی فحاشی کے چینل جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، انونیمسلی بنتے ہیں اب، اور پھر اس پر گند جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ کون ہیں وہ سارے؟ وہ ہم میں اور آپ ہی ہیں، ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بچے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو لائٹلی لیتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ آپ اپنا بیڑا گھر خود بھی دنیا میں کر رہے ہیں، اپنی نسل کا بھی دنیا میں بیڑا گھر کر رہے ہیں، آپ آخرت میں بھی میں اور آپ بھگتیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، دو باتیں جو ساری ایپس یوز کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک پھر وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں میں ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے یہ بے حیائی اور پورنوگرافی اور گند جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی دیندار بندہ، کوئی مذہبی بندہ جرأت ہی کر لے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی۔ کرتے بھی ہیں تو کم از کم یہ کہ یا تو ان کی آواز دبا دی جاتی ہے یا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ کیسے توجہ کریں گے جب اپنا ضمیر جو ہے وہ صاف نہیں ہے؟ انسان جب خود چوری کر رہا ہوگا تو کس منہ سے چور کو برا کہے گا؟ تو پہلے تو انسان اپنے آپ کو پاک کرے، اپنی نظروں کو ہم صاف کریں۔ اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی سخت ہے اس کے اوپر، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر دفع ہو جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، فاصنع ما شئت، بڑے سخت الفاظ ہیں، جو مرضی کرتے رہو، کوئی چیز کا قابل قبول نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے، پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، کیا تلاوتیں کرتے رہو، جب بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آنا۔ پھر اس کے بعد اگلی پریشانی کہ ہمارے بچے ٹین ایج میں داخل نہیں ہوتے، اسمارٹ فون پہلے دے دیے جاتے ہیں۔ میں 19-20 سال کا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ فون ملا، اور اس کے بھی 4 سال بعد گھر میں انٹرنیٹ لگا۔ تب اچھا نہیں لگتا تھا، سب کو دیکھتے تھے، اب اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ابا جی نے نہیں لگوا کے دیا۔ آج 8-8 10-10 سال کے بچے ہیں، پرائیویسی ہے جی، بچوں کی بھی پرائیویسی ہے۔ بند کمرے کے اندر آپ ایک صحت مند انسان کو چھوڑ دیں، بند کر دیں، اس کو ٹارچر کہا جاتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں اس طرح سے اذیت دی جاتی تھی لوگوں کو، سیلز کے اندر اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ٹارچر کرنا ہوتا تھا تو وہ ڈارک روم بنا لیا جاتا تھا۔ کون سی ایسی پرائیویسی ہے کہ جو بچہ 24 گھنٹے کمرے سے نہیں نکل رہا، 12 گھنٹے کمرے سے نہیں نکل رہا، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے، چیک کیا جائے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے۔ پھر وہ گند ہے جس کے اندر بچے ملوث ہیں، یا تو بڑوں کو پتا ہے، میری عقل میں تو نہیں آتا کہ کیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یا تو ان کو پتا ہے اور وہ اگنور کر رہے ہیں، یا ان کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ بیوقوف بن رہے ہیں بچوں کے ہاتھوں، تہذیب کے ہاتھوں۔ تو خدارا کوئی عقل کے ناخن لیں، عقل ہوش کے ناخن لیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم جو اپنی نسل کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، کوئی اسلام نہیں باقی بچے گا، کوئی دین باقی نہیں بچے گا۔
یہ شلوار قمیضیں، ٹخنے، ٹوپیاں ہاتھ کی طرف باندھنے ہیں، انہی بحثوں میں پڑے رہیں گے، اور بیڑا گرک ہماری نئی نسل کا ہو رہا ہے۔ یہ کسی نے باہر سے آ کر مجھے اور آپ کو مجبور نہیں کرنا کہ ہم حفاظت کریں اپنی ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی، یہ ہم نے خود کرنی ہے۔ میں ایک تقریر کر لوں گا، 2 کر لوں گا، 10 کر لوں گا، اور کیا کر سکتا ہوں؟ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے اپنوں کی یا نہیں کرنی۔ آنے والے وقت کے اندر 2 طرح کے لوگ رہ جائیں گے کم و بیش۔ ایک وہ ہوں گے جنہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو بچا لیا، نسلوں کو بچا لیا، لوگوں کی باتیں سن لی، دیکھا جائے گا، ان کے اندر تو اسلام بھی رہ جائے گا، ایمان بھی رہ جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ ان سے احیائی کام بھی دین کا لے لے، احیا تو ہونا ہے دین کا، رینائسنس تو اسلام کا ہونا ہے۔ دوسرے پھر وہ ہوں گے جو بالکل اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ آنے والی نسلوں میں، جیسے ہمارے پچھلوں میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام نہیں تھا، بہت ساری ہماری برادریاں ہیں جو مسلمان ہوئی ہیں، آنے والی نسلوں کے اندر بھی یاد ہی کیا جائے گا پھر ان کے بڑے مسلمان ہوتے تھے، اور وہ شاید چھپائیں گے اس بات کو کہ ہمارے بڑے مسلمان ہوتے تھے۔ تو اگر اس چیز کو سمجھ نہیں آ رہی یا لگتا ہے کہ بھی بس دور کی باتیں ہی ہیں، تو بہرحال آنے والا وقت ہے وہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی، اپنی نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فحاشی کے فتنے سے اس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔